یہ بات ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جزیرۃ العرب میں کیوں بھیجا، اس کی 6 وجوہات بیان ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عرب کے لوگ جو تھے وہ اپنی فطرت پر تھے۔ اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے جو بت پرستی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جب عمرو بن عامر لحی شام سے حبل نامی بت لے کر آیا تھا اور اس نے بیت اللہ میں بتوں کی پوجا کی ابتدا کی تھی، تو اس وقت قبیلہ بنو جرہم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جہاں شادی ہوئی تھی، ان کے ایک شاعر ہیں شحنہ بن خلف، انہوں نے اس پر تنقید کرتے ہوئے بڑے بہترین اشعار کہے تھے۔ اس نے یہ کہا تھا، یا عمرو انک قد احدثت آلہۃ شتیٰ بمکۃ حول البیت انصابا، اے عمر تو نے مختلف معبود بنا کر انہیں مکہ میں بیت اللہ کے ارد گرد نصب کیا ہے۔ وَكَانَ لِلْبَيْتِ رَبٌّ وَاحِدٌ أَبَدًا فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ فِي النَّاسِ أَرْبَابًا، کہ بیت اللہ کا رب، بیت اللہ کے لیے رب تو ہمیشہ سے ایک ہی ہے اور تو نے لوگوں کے لیے کئی رب بنا دیے۔ لَتَعْرِفَنَّ بِأَنَّ اللَّهَ فِي مَحَلٍ، یہ تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ تجھے مہلت دے رہے ہیں۔ کوئی بھی کوئی غلط کام شروع کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا یا کچھ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت مل رہی ہے۔ سَيَسْتَفِي دُونَكُمْ لِلْبَيْتِ حُجَّابًا، کہ اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں، وہ آپ کے علاوہ اپنے گھر کے لیے دوسرے محافظ بھی منتخب کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ جو عمرو بن عامر تھا، یہ اپنے قبیلہ بنو خزاعہ کا بڑا آدمی تھا، اس کی بادشاہوں جیسی تعظیم ہوتی تھی اور اس کے پاس 20,000 اونٹ تھے۔ 20,000 اونٹ اس بڑی مالیت رکھتے ہیں۔ اب یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ فتنہ جب بھی چلتا ہے یا پھیلتا ہے وہ 2 وجہ سے پھیلتا ہے، امراء سوء کی وجہ سے اور علماء سوء کی وجہ سے۔ یا تو جو بڑے لوگ ہوں گے، مال و دولت رکھنے والے ہوں گے، وہ برے ہوں گے، ان کی وجہ سے فتنہ آگے چلے گا، آگے پھیلے گا، یا علماء سوء کی وجہ سے، برے علماء کی وجہ سے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جاہل کا تو کوئی معتقد نہیں ہوتا، جاہل کو کون پوچھتا ہے؟ معتقد تو اہل علم کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ جیسے چلاتا ہے لوگ چلتے ہیں۔ تو فتنہ پھیلنے کے 2 اسباب ہیں، امراء سوء اور علماء سوء۔ برے دولت مند لوگ اور برے علماء جو اپنی خواہش کے مطابق چلتے ہیں، یہ 2 لوگ فتنہ پھیلنے کا سبب بنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سیرت کے اندر ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بغیر سیرت مکمل نہیں ہوتی کہ ایک عظیم پیغمبر کو اور عظیم امت کو لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم منصوبہ بندی کی ہے، کتنی عظیم منصوبہ سازی کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل کے نواحی قصبے کوسائی کے اندر پیدا ہوئے تھے اور اس وقت طوفان نوح کو 1081 سال گزر چکے تھے۔
انہوں نے اپنی قوم میں دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، جس کو قرآن نے بھی واضح طور پر بیان کیا ہے، اور بڑے عرصے تک کرتے رہے۔ جب اپنی قوم کو اور اپنے خاندان کو گمراہی پر ڈٹا ہوا دیکھا کہ یہ تو ہٹتے نہیں ہیں اس گمراہی سے، اس سے باز نہیں آتے، تو انہوں نے وطن چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ وطن چھوڑ کر وہ اپنی چچا زاد سارا، جن سے انہوں نے نکاح کیا، اور وہ ایمان بھی لے آئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور حضرت اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہ شام سے مصر کی طرف چلے۔ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام بھی ایمان لا چکے تھے۔ یہاں پر ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے، جو اکثر عقیدے کے اندر خرابی کا باعث بنتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے فآمن لہ لوط، کہ لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے۔ اب یہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آتش نمرود میں یہ معترض کا اعتراض ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر سب سے پہلے ایمان لانے والے، مسلمان ہونے والے حضرت لوط علیہ السلام ہیں، یہ نبی ہیں، اور نعوذ باللہ اس سے پہلے وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ تو یہ منصب نبوت کے خلاف ہے یہ بات۔ یہ جو آیت ہے یہ پارہ نمبر 20 کے اندر ہے، سورۃ العنکبوت ہے۔ اس کی تفسیر میں علامہ آلوسی نے روح المعانی میں بڑی بہترین بات لکھی ہے، جس سے یہ سارے اشکالات اور ایک نبی پر آنے والا اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ اعتراض باقی رہے تو انسان کے ایمان میں خرابی آ جاتی ہے، ایمان باقی نہیں رہتا۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ روح المعانی جلد نمبر 20 صفحہ 152، اس میں یہی آیت نقل کرتے ہیں فآمن لہ لوط، اس کی تفسیر کرتے ہیں اے صدقہ فی جمیع مقالاتہ، یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کی تصدیق کی ان تمام باتوں میں، او بنبوتہ حین ادعاہا، یا ان کے نبوت کی جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا یعنی اظہار کیا، اس وقت تصدیق کر لی تھی۔ لا انہ صدقہ فیما دعا الیہ من التوحید، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس توحید کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے تھے اس میں حضرت لوط نے ان کی تصدیق کر لی اور اس سے پہلے خود حالت ایمان پر نہیں تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام تو کفر سے پاک تھے، فإنہ علیہ السلام کان متنزہا عن الکفر، یہ کفر سے پاک تھے۔ وما قیل انہ آمن لہ لوط حین رأى النار لم تحرقہ، اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اس وقت ایمان لائے جس وقت انہوں نے دیکھا کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، تو یہ بات علامہ آلوسی فرماتے ہیں ضعیف روایتاً و کذا درایتاً، یہ غلط ہے اور یہ ضعیف ہے۔ عقل بھی اس کو جھٹلاتی ہے اور نقل بھی اس کو جھٹلاتی ہے، کیونکہ اس سے یہ لازم آئے گا کہ اس سے پہلے وہ ایمان والے نہیں تھے، یہ دیکھنے کے بعد وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو بات کہی جاتی ہے یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ آمن لہ لوط کا معنی یہاں ہے صدقہ فی جمیع مقالاتی، اور ایمان کا معنی تصدیق آتا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک دیا اور واپس آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے بھی ہوں، تھے تو جھوٹے۔ یہاں مؤمن مصدق کے معنی میں ہے، تو آمنا اے صدقہ، یہ ایمان کے معنی میں نہیں ہے کہ پہلے ایمان والے نہیں تھے پھر ایمان لے، یہ بات غلط ہے اور نبی کے منصب نبوت کے خلاف اور ان پر اعتراض ہے۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ ایمان والے تو پہلے ہی تھے، لیکن انہوں نے باقی بھی سب باتوں کی تصدیق کی، اور جس وقت جو چیز ظاہر ہوتی گئی وہ تصدیق کرتے گئے۔ تو یہ بات ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جزیرۃ